بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور استحکام پاکستان پارٹی کے صدر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو جو خاندانی معاملات ہیں وہ طے ہونے کے بعد ایف آئی اے نے اپنی طویل میں لے لیا ہے. آج سابق وزیر اعظم کو عدالت میں پیش کر کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی ان کا لیا ایف آئی اے نے. ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر آزاد کشمیر کے قادر شخصیت سابق وزیر اعظم کو ایف آئی اے نے طویل میں لیا اور پھر ان کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا. پھر جو احتساب بیورو آزاد کشمیر آج کل وہ ایکٹیو ہے اور اطلاعات ہیں کہ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق ادر خان صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس احتساب بیورو میں دائر کیا گیا ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس ریفرنس میں کیا ہے اور جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں یا جو حکومت ہے یہ جو احتساب کے حوالے سے کیا پالیسی اپنا رکھی ہے. جو سب سے اہم بات ہے کہ جو آزاد کشمیر کے شاعر ایمن فرحات صاحب ان کی بازیابی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ریاستی اداروں کو جمعہ تک کی مہلت دی ہے کہ ہر حالت میں جمعہ کو ایمن فرحات کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا جائے. پھر جو ایکشن کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا جو پچھلے ہفتے احتجاج ہوا اور اس احتجاج سے جڑے بہت سے سوالات ہیں ان پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ پھر ایکشن کمیٹی نے دوبارہ 27 مئی کو کیوں احتجاج کی کال دی ہے اور اس اعلان کے بعد پھر حکومتی وزراء نے بھی گزشتہ رات کو مظفر آباد پریس کانفرنس کر کے سخت رد عمل دیا ہے. تو آغاز کرتے ہیں ہم جو سردار تنویر الیاس خان صاحب کا کیس پہلے اسلام آباد کی عدالت میں اور اب ایف آئی اے کے پاس چلا. جناب عمر صاحب، یہ سردار تنویر الیاس خان صاحب ظاہر جو اسلام آباد میں وفاقی حکومت اس کی اتحادی پارٹی اس کے اتحادی بھی ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ ان کو پہلے جو خاندانی معاملات میں ان کو گرفتار کیا گیا پھر ان کے معاملات طے بھی ہوئے اور رات کو پھر ایف آئی اے نے ان کو اپنی طویل میں لیا. کفیل صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی گیم کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ مولانا رضوی کہا کرتے ہیں اصل گل وچ کوئی اور ہے. تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ جس انداز سے یہ ایک ان کا فیملی کا معاملہ تھا یہ پہلے بھی ہوا تھا تو چلیں یہ تو ایک بہت ہی یعنی وہ حل ہو گیا، اتفاق ہو گیا، معاہدہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ کہا گیا کہ جی یہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا. کل اب جب عدالت ہو گئی تھی اور 3 بجے کے قریب جب ان کا وہ مچلکے داخل کرا دیے گئے تو انہیں فوری طور پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. تو ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ جو ہیں جو آزاد کشمیر کے حکومت کے مشیر ہیں احمد صغیر صاحب وہ تھانے میں موجود رہے اور جو تنویر الیاس صاحب کے جو فیملی کے اختلافات ہیں دوسری طرف سے ان کی طرف سے انہوں نے نمائندگی کی اور کچھ ڈاکومنٹس کے اوپر ان سے سائن کروائے گئے اور پریشرائز. وہ تو ویسے اب مجھے نہیں پتا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ پولیس کسٹڈی میں آپ کسی سے کوئی پریشرائز کر کے سائن انگوٹھا لے بھی لیں تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ فیصلے موجود ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پراسرار طور پہ پہلے 5 6 7 8 گھنٹے تک جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی آپ کے جو ہے وہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور مختلف چیزوں پہ سگنیچر کراتے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کاروباری معاملات جو ہے وہ سرنڈر کروائے گئے زبردستی. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی آپ کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں انہیں لائک بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پہ ان کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں استعمال کی جاتی نہیں. پھر ایک تنویر الیاس صاحب کی گروپ کی جانب سے ایک چینل تھا کوئی یوٹیوب ریاست سیاست اس کے حوالے سے باتیں سامنے آنے لگ پڑی کہ انہوں نے تمیمی گروپ کے خلاف جو ہے وہ کچھ وہ دیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ایک معافی نامہ جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کی طرف سے سرنڈر کروایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ساری جو اس چینل کے اوپر چیزیں تھیں تمیمی گروپ کے حوالے سے یا دیگر چیزیں وہ ڈیلیٹ کروائی گئیں اور ان کی طرف سے بھی ایک آفیشیل اشتہار جو ہے وہ بھی جاری کروایا گیا. اس کے باوجود جو ہے جب تنویر الیاس صاحب کو موو کیا گیا تو رات گئے یہ بتایا گیا کہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ G13 میں ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں. تو پہلے یہ باتیں بتائی جاتی رہی. ان بٹوین جو ہے وہ اکثر جو لوگ ہیں جو آزاد کشمیر میں چہمہ گوئیاں تھیں جو آزاد کشمیر میں باثر جو صحافی تھے جو کرائم رپورٹرز ہیں میرے بڑے سینئر کل جرنلسٹوں سے بات ہوئی تو وہ یہ بتاتے رہے کہ ان کا جو ایشو ہے وہ 11 مئی میں آزاد کشمیر میں ہڑتال کے جو ایشوز ہیں اس کی فنڈنگز کے حوالے سے کوئی ان سے تحقیقات کی جانی درکار ہے. لیکن بعد میں اس کی بھی کوئی چیز سامنے
نہیں آئی، اور رات گئے جو ہے وہ پتہ لگا کہ ایک کیس جو ہے وہ گریٹس پاسپورٹ والا جو بطور سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کے پاس تھا، اس کے اوپر انہوں نے ایک سعودی عرب کا دورہ کیا، تو اس کا جو ہے وہ مقدمہ بنا کے کہ ان کے پاس وہ انہوں نے وہ کیس کیا ہے، تو اس کی اوپر کے سرکاری جو پاسپورٹ ہے اس کی درکار ہے، اور اس کے اوپر آج جو ہے انہیں 8 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا، اور اس کے اوپر جو اب یہ دیکھیے کہ اس میں صرف میں 1 منٹ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ساری باتیں یہ ادھر ہی موجود تھی نا، تو یہ جو 11 مئی کے واقعات ہیں اور اس میں آزاد کشمیر کی جو حکومت کے جانب سے خدشات تھے، انوار الحق صاحب کی جو نجی محفل میں گفتگو تھی تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے، اور بعض اور شخصیات کی کہ جی وہ تنویر الیاس جو ہے وہ ان سے خوش نہیں ہیں، تو یہ ساری کڑیاں ملا کے میرا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد سرکار کے حوالے کی گئی ہیں، اور کچھ جو ہے بہت ساری قوتیں انوالو ہو کے تنویر الیاس صاحب کو جو ہے وہ پریشرائز کیے ہوئے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ سیاست سے لا تعلقی کرانا چاہتے ہیں یا کچھ اور ایشوز چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، لیکن نان ایشوز کو ایشوز بنا کے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم کی تضییق کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے ایک بڑے سرمایہ کار کی تضییق کی جا رہی ہے، جس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے معاملات کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ بھائی صاحب کہ یعنی جس انداز سے سردار تنویر الیاس خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ذرا آزاد کشمیر سے سخت رد عمل بھی ہوا، پھر آج یعنی گزشتہ رات کو جس طرح ایف آئی اے نے لیا، پھر ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اور جس طرح عامر صاحب نے بتایا ساری یعنی صورتحال، تو جو اسلام آباد میں اس وقت جو وفاقی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اس میں جو علیم خان صاحب کی جو استحکام پارٹی ہے جس کے سربراہ سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر میں ہے، اس کے باوجود یہ حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود یعنی کون سی قوت ہے جو اس طرح کیا ہو سکتا ہے ایسے معاملات میں؟ کفیل صاحب، ایک بات تو ہم سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فارم 45 والے نہیں ہیں، 47 والے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اور اصل پاور طاقت کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ایف آئی اے اور نیب 2 ادارے ہیں پاکستان میں، جن کے اوپر خود ان کے بنانے والے لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ یہ ادارے لوگوں کو پکڑتے ہیں، سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں، کے خلاف استعمال کرتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ اب دیکھیں نا، ہمیں پہلا افسوس تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو تنویر الیاس صاحب کی فیملی ہے اور ان کے جو والد ہیں، اس طرح کا کیس سے ان کو عدالتوں جانا نہیں چاہیے تھا۔ پہلی بات یہ سردار الیاس صاحب کو معاملہ اپنے طور پر حل کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے ان کو بہت عزت دی تھی، ان کی وجہ سے ہم سارے لوگوں کا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا، ایک بزنس ٹائکون تھے، اور میرے خیال میں اگر لیکن کسی وجہ سے چلا بھی گیا تو وہ فوری طور پر وہاں سیٹل ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی کڑیاں تنویر الیاس صاحب کے پیسوں کی کڑیاں جا کر ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ جوڑنا یا گرین پاسپورٹ۔ اب ایکشن کمیٹی والوں کی مثال آپ لے لینا جی، تنویر الیاس بنیادی طور پر ایک وسیع دسترخوان کے مالک آدمی ہیں۔ ہم لوگ جب جاتے ہیں تو کتنے صحافیوں کی خدمت کرتے ہیں اور نقدی پیسے نہیں دیتے، کھانا کھلاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایکشن کمیٹی والے راولاکوٹ والے دوستوں نے کہیں ہو سکتا ہے ان کو کہہ دیا ہو، تو انہوں نے کہا میری طرف سے ان کو کھانا کھلا دیں۔ اس طرح تو پوری آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کی سپورٹ کی ہے نا ساری، لیکن وہ کہ یہ بات کہنا کہ ان کی گاڑیوں کو فنڈنگ دی اور پری پلان کر کے یہ حکومت کے خلاف مہم چلوائی، میں نہیں سمجھتا کوئی اس طرح کی بات ہے، اور یہ بہت المناک اور ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جس طرح کی لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، ورنہ آپ اپنے ایک بڑے بزنس مین کو اس طرح ذلیل و خوار کر کے ذلیل کریں گے تو انٹرنیشنل جو آپ دنیا کے سامنے اپیل کر رہے ہیں، کوئی انویسٹر نہیں آئے گا۔ ایک بہت بڑا آدمی جو اسلام آباد میں جس نے ٹوین ٹاور کھڑے کیے ہوئے ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو اس قانون کے اندر رہ کر تحفظ نہیں دلا سکتا، تو پھر باہر کے آنے والے بندے کو آپ کیسے یقین دانی کروائیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بیڈ میسیج ہے، اور فوری طور پر اس کا حکومت پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے، وزیر اعظم کو نوٹس لینا چاہیے، اور تنویر الیاس صاحب کے خلاف غیر ضروری قسم کے اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ یہی کیس نہیں، آگے ان کے خلاف ہے جتنے مرضی کھول دینا، چھوٹے موٹے کیس کھولنے کا پلان اختیار آپ کے پاس ہے، جو مرضی کریں۔ بنیادی طور پر وہ مخیر آدمی ہیں، شاید کیس بنانے والوں کو ان سے اور تو کچھ نہیں ملتا، لیکن ان کے پاس جو مال دولت ہے اس میں ان کا حصہ شاید مل جائے۔ اچھا، اس بات کے اوپر بحث کر لی جائے کہ اگر تنویر الیاس صاحب نے ایکشن کمیٹی والوں کو کوئی فائنانس کر دیا ہے، تو اس کا وہ کل خود ان کا جو مطالبہ ہے ایکشن کمیٹی والوں کا کہ آپ نے ہمیں راہ کے ساتھ جوڑا ہے، انڈیا کے ساتھ جوڑا ہے، اور باقی جو ہے وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ جوڑا ہے، تو اگر یہ کچھ مخیر لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے وہ کیا بھی ہے، تو اس میں کون سے اپنے لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ دھیر کوٹ والوں نے بھی کھلایا، مظفر آباد والوں نے کہتے ہیں کہ 22,000 لوگوں کو کھانا کھلایا، راولاکوٹ والوں نے کھانا کھلایا، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ عمر صاحب دیکھیں نا،
جو یہ بھی امپریشن ہے کہ تنویر الیاس صاحب کو یہ ایک دم پیسے دے دیکھیں جو ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہم نے جو اشتہارات چھاپے تو ظاہر ابھی ہمارے یعنی ہمیں لین دین تو دور کی بات ہے نا میں دیکھو ہمیں ابھی جو اشتہارات کے ہمارے پیسے وہ بھی ابھی بقایا ہیں تنویر الیاس صاحب کے ادارے کی طرف سے ابھی ہمارے بقایا جاتے ہیں تو یہ بھی غلط الزام ہے یعنی بے بنیاد الزام ہے کہ تنویر الیاس خان صاحب نے فلاں کو پیسے یہ ایک امپریشن بنا دیا گیا ہے ایک ماحول بنا دیا گیا کہ ظاہر کہ جائیں کو سینٹر والے پیسے دیتے بالکل بے بنیاد من گھڑت یعنی جیسے سارے الزامات ہیں اسی طرح کے ساتھ ایکشن کمیٹیوں کے پاس یار تھوڑے اپنے وہ لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں اپنے معاملات ہیں پیسے ان کے پاس ہیں کہیں فنڈنگ کی ہو یا کوئی اس طرح کیا ہو یہ سارے پروپیگنڈے ہیں اور ہاں تھوڑا بہت اب ممکن ہے ظاہر ہے میری معلومات نہیں ہے لیکن میں خیال کرتا ہوں دیکھیں نا جو ہماری اطلاعات ہیں تنویر الیاس صاحب تو 2-3 ماہ سے میسر ہی نہیں ہے کسی کو نہیں میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے ایک امپریشن بنا دیا ایک بندے کو ایسے سامنے کھڑا کر کے رکھ دیا تو ظاہر ہے بغیر سنی سنائے یعنی جو بات ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ ہمارے سیاستدان یا ہمارے جو مطلب جو ادارے ہیں جب سنی سنائی بات کو آگے جائیں گے بیچ میں کچھ نہیں تو پھر اس سے غلط فہمی عمر صاحب ابھی نہیں اس میں سنی سنائی بات کرنے والا وزیر اعظم آزاد کشمیر اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو مسئلہ کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی جو عوام کے بنیادی حقوق کو لے کر 1 سال پہلے جب وہ نکلے اور جا کر جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 11 مئی کو مظفر آباد کی طرف مارچ کریں گے اس سے جڑے بے شمار سوالات اب جب یہ معاملہ حل ہو گیا جب یہ سارا وفاقی حکومت نے بڑی دل کا مظاہرہ کیا اور آزاد کشمیری 23 ارب روپے دیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مظفر آباد گئے اور ایک اچھا پیغام گیا پاکستان کی سیاسی قیادت کا پاکستان کے اداروں کا آزاد کشمیر کے معاملات میں تو جب یہ چیزیں طے ہو گئی کہ جو حکومت آزاد کشمیر نے جو معاہدہ کیا اب جب باقی چیزیں جب اس میں معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا پہلی بات یہ بتائیں کہ ان جو شرائط جو طے شدہ شرائط پہ اس پہ حکومت عمل کیوں نہیں کر رہی ہے اب جو 27 مئی کو دوبارہ ہڑتال ہو تو پھر ذرا ایک پھر نئی جب مظاہرہ شروع ہو جائے گی دیکھیے راجہ کفیل صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی ان مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں تھی اگر آزاد کشمیر حکومت ان معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہوتی تو جب 100 دن کا ٹائم لانگ مارچ میں دیا گیا تو اس کے دوران ان سے رابطہ کرتی پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کے جو وزراء ہیں انہوں نے جس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور دھمکیہ آمیز بیانات دیے اور جس طرح کے مقصد انہوں نے دیکھے نا یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بیان تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا تھا میں بھی سڑکوں پہ ہوں گا اور ایکشن کمیٹی والے بھی سڑکوں پہ ہوں گے اور انہوں نے کہا جی کہ مقصد آپ کیوں ہوں گے انہوں نے کہا جی میں لوگوں کو چیک کراؤں گا کہ یہ آزاد کشمیر کی پولیس ہے ان کی آپ نام ولدیت اور شناختی کارڈ نمبر چیک کریں یہ کوئی رینجر تو نہیں ہے تو پھر جو لوگ جب وہ رینجر آئے وہ آپ کے 3 بندے یا 4 بندے افسوسناک بندے مار کے چلے گئے شہید کر کے چلے گئے آپ کا ادھر ساؤتھ میں بھی ایک سب انسپیکٹر شہید ہو گیا تو ابھی تک جو ہے پھر آپ نے وہ شناختی کارڈ چیک نہیں نہ کروائے لوگوں کے کہ وہ رینجر ہیں ابھی یہ بھی نہیں بتا رہے وہ پولیس والوں نے مارا ہے رینجر والوں نے مارا ہے سیاسی کارکنوں نے مارا ہے خود مارا ہے مقصد ابھی تک جو ہے نہ اس کی کوئی FIR سامنے آ رہی ہے نہ اس واقعے کی سامنے آ رہی ہے ابھی تک آفیشلی جو ہے میں آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنی بدقسمت ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا ہے تحقیقات کرائیں تاکہ سب سے باہر آئے 11 مئی سے لے کے آج تک راجہ صاحب ابھی تک جب 10-11 دن گزر چکے ہیں اس واقعے کو ابھی تک ڈپٹی کمشنر مظفر آباد کی طرف سے ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ نہیں آیا جسے آپ جو ہے وہ آفیشلی ابھی بھی ڈان کی ایک خبر جو ہے جس میں وہ عدنان خورشید صاحب بطور کمشنر وہ کہہ رہے ہیں کہ رینجر نے فائرنگ کی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ صرف وہ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی غیر ذمہ داری ہے مگر چیزیں جو ہیں آپ جو ہے وہ شکوک و شبہات مفروضوں پر مبنی الزامات لگانے کے بجائے اب یہ تو مفروضہ نہیں ہے نا 3 لوگ شہید ہو گئے ہیں اب آپ کے جو وزراء ہیں جو جا کے ادھر جو ہے ان کے خون کا سودا کرنے کے لیے کبھی پیسے لے کے جا رہے ہیں کبھی آپ کے افسران ان کے گھروں میں جا رہے ہیں تو مقصد یہ کل باتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے گل پڑیں گی نا اجازت باسی صاحب اچھا ابھی تک کوئی FIR نہیں درج ہوئی ابھی تک کوئی اپلیکیشن سامنے نہیں آئی کہ جی یہ کون ہے کیوں ہے کس نے مارا کہاں سے آئے اور اس کا کیا قصور تھا ابھی صاحب کے دوبارہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر یا ان کے چند لوگ ہیں وہ ایک بار پھر آزاد کشمیر کو تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں اور مطالبات پورے کرنے کے بجائے جو انہوں نے کمٹمنٹ کی لوگوں سے وہ یعنی اس کے بجائے ایک ایسے ماحول کھڑا کر دیا یعنی جو نتیجہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی یہ 3-4 دنوں میں یعنی 9 مئی سے لے کر 13 مئی تک کوئی آزاد کشمیر اور پاکستان درمیان بہت کو تصادم ہو گیا بڑی خلیج پیدا ہو گئی بھائی یہ عوام کی حقوق کی جنگ تھی حکومت پاکستان کے ایک اچھے پیغام سے معاملہ سیٹل ہو گیا اب بجائے اس کو نفرت پھیلانا بعض جماعتوں ریلیوں کو اعلان کر دیا یہ کس طرف لے جا رہے ہیں کفیل صاحب میری آج تھوڑی سی روٹین سیٹ کر اس بارے میں رائے ہے میرا خیال یہ ہے معلومات کوئی نہیں صحیح میں تجزیہ کرتا ہوں ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ پر 2 مطالبات جو منظور ہوئے اس کا کریڈٹ سارا کا سارا حکومت پاکستان کو گیا
اور بلا شبہ دینا چاہیے. اس میں بڑی پیمانے فنڈنگ انوالو تھی. 23 ارب روپے کی رقم ظاہر ہے حکومت آزاد کشمیر نکالنا مشکل تھا, اور حکومت پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف نے دی اور آزاد کشمیر والوں کو کمپنسیٹ کیا. بجلی بھی سستی ہوئی اور آٹا بھی. اب اس سارے لانگ مارچ میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے حصے میں کچھ نہیں آیا نیک ماسوائے بدنامی کے. رینجر سے بندے بھی مروا دیے, آزاد کشمیر کی وہ پولیس افسر بھی شہید ہو گیا, آزاد کشمیر کی سڑکوں پر اور مظاہرے اور پوری ساری قوم نکلی. اب یہ جو 27 تاریخ کو مظاہرہ ہو رہا ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انوار الحق صاحب اور یہ ایکشن کمیٹی والے دونوں آپس میں اندرون خانہ مل گئے ہوں. انوار الحق چاہتے ہوں چونکہ باقی جو مطالبات ہیں ان میں فنڈنگ انوالو نہیں ہے, ان میں ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوگا. مثلا ایک بیوروکریٹ 4 گاڑیاں استعمال کرتا ہے, اس میں فنڈ تو انوالو نہیں ہے, نظارہ فنڈ تو الٹا بل کے خرچ ہو رہے ہیں. آپ ایک نوٹیفکیشن دباؤ کے تحت جاری کر کے اس سے گاڑیاں ضرور یا جو پراپرٹی اس کا ٹرانسفر کے ٹیکس پہ 37% لگ رہا ہے, اس میں کیوں لگ رہا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہے. میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپس میں شاید ان کے کہیں اندرون خانہ ہو سکتا ہے کوئی بات چیت ہو, اور ایکشن کمیٹی والے بہت جلدی, ورنہ ایکشن کمیٹی اگر لگاتار کرتی تو اسی دن رینجر کی 13 تاریخ اور رات کو یہ چیز اعلامیہ میں آ جانا چاہیے تھا. اس دن انہوں نے تھوڑا ٹائم دیا. اب نئے سرے سے جو انہوں نے اعلان کیا ہے تو میرے خیال میں حکومت اس میں انوالو ہے اندرون خانہ. انوار الحق پوری حکومت نہیں ہوگی, ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. انوار الحق اور کچھ لوگ انوالو ہوں گے اور وہ چاہتے ہوں گے کہ یہ دباؤ ڈالیں ہم پر, ہم ادھر جاری کریں. ویسے بھی انوار الحق کو پتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے چلے جانا ہے, تو کب ان کو نقصان ہوگا, ظاہر ہے جو پیچھے رہیں گے ان کو نقصان ہوگا. تو کچھ نہ کچھ جاتے جاتے وہ کریڈٹ سمیٹ کر جانا چاہتے ہیں, میری ذاتی رائے یہ ہے. تو یہ اس سے پیچھے مجھے اور کچھ نظر نہیں آتا. اچھا میں آپ کو تو اس میں ایسا آپ کو اگر صورتحال یہ ہے کہ سارے وزراء نے اپنی, اب وزیر جو ہے وہ موومنٹ کرنے کے قابل نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سارے وزیروں نے سرکاری گاڑیوں پہ پرائیویٹ نمبر پلیٹیں لگا لی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھنڈے والی گاڑیوں کے انہوں نے راڈ اتار دیے ہیں. میں ان کی کل ایک اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی گاڑی روکنے پہ 2 لوگوں کے خلاف یا کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں. ان کی موومنٹ ختم ہو گئی ہے. آپ کو دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کو بھی اوور ڈوئنگ نہیں کرنی چاہیے. اب یہ جو کریڈٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد انوار الحق صاحب دیکھیں نا, یہ یا حکومت کی یہ صورتحال ہے کہ یہ اپنے کھاتے میں چیزیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر یہ بجلی سستی ہوئی ہے, آٹا سستا ہوا ہے, اس میں کوئی انوار الحق صاحب کا حق ہے؟ انوار الحق صاحب کا کوئی کردار ہے؟ ان کے کابینہ کا کوئی کردار ہے؟ ان کے جو یہ جو ایڈوائزر تھے ان کا کوئی کردار ہے؟ وہ تو جن لوگوں نے یہ جدوجہد کی ہے انہیں راہ کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں. عمر صاحب جو میرا آپ سے سوال ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ تصر یہ پیدا کیا جا رہا ہے, یہ جو عوامی حقوق کی جنگ تھی, کہیں کو پاکستان کے خلاف تھی, کہیں کو پاکستان کے اداروں کے خلاف تھی, تو ایسے آزاد کشمیر کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو آپس میں سامنے لا کھڑا کر کے بعض لوگ اپنے سے مضمون سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں کہ جب یہ عوام کی حقوق کی جنگ تھی اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی وجہ سے معاملہ حل ہو گیا, تو پھر اس میں یہ کیوں آپس میں یہ اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں؟ رائے صاحب ایک بات سمجھنے کی, ہمارا کیس کیا تھا. حکومت آزاد کشمیر نے سردار سکندر یاد کے دور میں حکومت پاکستان سے 2 روپے 59 پیسے بجلی لے لی, اس کے اوپر 15 پیسے فی یونٹ رائلٹی بھی لے لی. اب یہ 2003 میں سکندر یاد کے دور میں حکومت پاکستان نے دے دی, اور 21 سال بعد جو ہے وہ ریلیف حکومت آزاد کشمیر سے عوامی ایکشن کمیٹی نے, عوام نے اپنے زور بازو پہ لیا ہے واپس. اور حکومت آزاد کشمیر کی حکومت پاکستان کے ساتھ زیادتی کا یہ عالم دیکھیں کہ ان کا کیس دیکھیں کہ یہ 20 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ لے رہے تھے لوگوں سے, 2 روپے 59 پیسے خرید کے, ابھی بھی 2 روپے 59 پیسے ہے نا بجلی. اب انہوں نے کیا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اللے تللے ہیں یہ بھی ہمارے نقصان ہے, یہ جو ہم بجلی چوری کرتے ہیں وہ بھی سارا نقصان ہے. اور کرتے کراتے انہوں نے کہا جی کہ 15 کروڑ پہ جو ہے 15 ارب روپے ہمارا بجلی کا نقصان ہے, اور 8 ارب روپے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے کشمیریوں سے لازوال محبت ہے, سینسٹیو خطہ ہے, ہم یہ باتیں افورڈ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے 23 ارب روپے دے کے اپنی جان چھڑائی. ان کی عیاشیوں کے پیسے, ان کی چوریوں کے پیسے, ان کے للے تللے اور ان کے جو اخراجات ہیں ان کے پیسے, ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑا. اور انہوں نے جو ہے مقصد عوام نے ان سے اپنا حق جو ہے وہ 23 سال بعد اگر چھینا ہے تو اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے. بھائی صاحب مجھے تھوڑا سا انپٹ ڈالیں دیں. عامر صاحب نے جو بات زبردست بات کی ہے, انہوں نے مجھے ایک اور چیز اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو بجلی اور آٹا, بجلی جو سستی ہوئی آزاد کشمیر میں, یہ ہر دور میں آپ کو پتا ہے حکمرانوں کا ایشوز رہا ہے سارا, کہ یہ ادھر سارا یہ عوام کا دیہی علاقوں میں بالکل بجلی مہنگی ہونے کی کوئی شکایت زیادہ نہیں تھی.
آٹے کا البتہ یہ ضرور ایشو تھا کہ ایک دور میں ہمیں گلگت برابر سبسڈی تھی اور وہ ختم کر دی گئی تھی اور اب وہ بحال ہو گئی ہے ساری. اصل غصہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہے. آزاد کشمیر کے سارے وسائل 500 افراد لوٹ کر کھا رہے ہیں. ان میں کچھ سیاسی لوگ ہیں, کچھ بیوروکریٹ ہیں اور ٹاپ کلاس سے ایک کلاس ہے جو ایلیٹ کلاس اور ان کی تعداد 500 ہے. اسکندر ایاز صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ 500 کا فگر استعمال کرتے تھے. آزاد کشمیر کے لوگوں کا غصہ ان لوگوں کے اوپر ہے. ساری مراد ان کے لیے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 250 ارب روپے کا جو بجٹ ہے, یعنی 250 ارب سے تھوڑا سا کم, اس میں سے 120 ارب روپے سے 120 نہیں 170-80 ارب روپے سے بھی زیادہ کا بجٹ وہ 500 افراد کھا رہے ہیں سارے. وہ 500. باقی سرکاری ملازمین کو جو آزاد کشمیر 1 لاکھ ہے تو ان کو تو ہمیں سے لگا دیتے ہیں. ان بیچاروں کو تنخواہ ملتی ہے, نظر وہ کیا ملتا ہے. اب تنخواہوں کے بغیر تو لوگ کام نہیں کر سکتے. جو اصل لوٹ مار کر کے کھانے والے لوگ ہیں وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو لوٹ مار کے. لوگوں کا غصہ ان لوگوں کے اوپر ہے. یہ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات میں سمجھتا ہوں کہ جو 27 تاریخ کو انہوں نے دی ہے, پہلے کے مقابلے میں لوگ بڑی تعداد میں باہر آئیں گے. یہ جتنا جلد ممکن ہو ان آزاد کشمیر کو حکمرانوں کو, اگر انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے, بیوروکریٹوں نے اپنی نوکریاں بچانی ہیں, لوگوں نے اپنی عزتیں بچانی ہیں, تو پھر غیر ضروری مراد جو کہ آئین میں اپنی مرضی سے. آپ دیکھیں نا قبیل صاحب, کشمیر کونسل سے ہمیں فنڈ ملے تھے. کشمیر کونسل کے سارے فنڈ ٹرانسفر ہوئے حکومت آزاد کشمیر کو. ہم توقع کر رہے تھے کہ ان فنڈ سے اب حکومت سڑکیں بنیں گی, سڑکیں بنائے گی. وہ سارے کے سارے بیوروکریٹ اپنے ایڈمنسٹریٹو وہ جو الاؤنس پتہ نہیں کیا اس طرح کی نامی کوئی چیزیں بنا کر سارے کے سارے پیسے کھا گئے. آزاد کشمیر لوگوں کو کوئی چیز نہیں مل رہی. اور یہ شدید غم و غصہ ہے جو کتھارسس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کسی وقت باہر نکل سکتا ہے. یہ بڑاس ان لوگوں کے خلاف, اور اس سے پہلے کہ اس طرح کے خوفناک صورتحال آئے, ان کو اپنے طرز عمل درست کر لینا چاہیے تاکہ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر ہمیں امن و امان کا وہ دگرگوں کو صورتحال. اچھا عمر صاحب, جو اس میں ایک جملے میں بات مکمل کروں گا کہ یہ 27 تاریخ کا جو معاملہ ہے, اس کو جو ہے اب سارا وہ شیر نکل گیا تو اس کی جو دم ہے اسے بھی نکال دینا چاہیے اور لوگوں کو بھی آمنے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, اسے بھی حل کر دینا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہوگی. آپ لوگوں کے خلاف نفرت برائے نفرت کرنے کے بجائے یا وہ اپنے کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنے کے بجائے اب لوگوں سے انتقام لینے کے بجائے اس معاملے کو حل کر دینا چاہیے ایک بار. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو ایمن فرحات جو جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, 1 ہفتے سے زائد ہو گیا وہ لاپتہ ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ تمام تر کوشش کے باوجود اس کو بازیاب نہیں کرا سکی ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو وقت دیا ہے کہ جمعے تک ان کو بازیاب کریں. تو یہ ایک تو ایمن جو فرحات ہیں, یہ ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اور اب تک کیا اطلاعات ہیں کہ یہ کیوں, یعنی کیوں اس میں تاخیری حربے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ احمد فرحات صاحب جو ہیں وہ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی عزت اور احترام دی ہے کہ جیسا ہی ان کا یہ معاملہ ہوا تو اسے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ٹیک اپ کر لیا گیا, عدلیہ نے بھی اسے ٹیک اپ کر لیا. اسی طرح جو ہے ہمارے بلوچستان میں اور جو دیگر مسنگ پرسن ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر وقت جب جاتے ہیں پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ارد گرد تو وہ بیچارے کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن افسوسناک یہ بات ہے کہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کہ مقصد پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جو ہے آزادی اظہار رائے دبانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے تھے. تو احمد فرحات صاحب جو ہے ہمارے نقطہ نظر سے تو ایک بے ضرر آدمی تھے. اپنے علم کے اعتبار سے اپنے انٹلیکچوئل لیول کے ذریعے لوگوں کو وہ گائیڈ کرتے تھے. اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں ہے. اگر کوئی بات ہے تو ان کا اوپن اس میں ٹرائل کیا جائے. اگر ان کی کیا کہتے ہیں ان کے انٹلیکچوئل لیول سے کسی کو پرابلم ہے, ان کی شاعری سے کوئی پرابلم ہے, تب بھی دیکھا جائے. اور اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہیں تو ان کا اوپن ٹرائل کرنا چاہیے. یہ جو ہے انہیں اغوا کر لینا, ان کے بچوں کو دھمکیاں دینا, ان کی اہلیہ کو فون کر کے یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ اپنے پٹیشن واپس لے لیتے ہیں تو ہم جو ہے اسے 1 ہفتے کے اندر بھیج دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا بڑا دلیرانہ کردار ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہوا انہیں سپیس دیا. میرا یہ خیال ہے کہ احمد فرحات صاحب کو اگلے 2-3 دن میں اپنے گھر آ جانا چاہیے اور اس معاملے کو باوقار انداز سے حل ہو جانا چاہیے, اور آئندہ اس طرح کی جو ہے وہ چھوٹی حرکت کرنے سے انہیں سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو ان اقدامات میں. ابھائی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ سوال آپ سے کہ ذرا جو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے ایسے جو ریاست پاکستان, یعنی آج جو لوگ کسی عہدے پہ ہیں کل نہیں ہوں گے, تو ظاہر اس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کی کسی رائے سے اختلاف ہے
آپ کو کسی شاعری سے تو اس کے لیے متعلقہ فورم، یا اس نے اور کوئی سنگین جرم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، کیسے کہیں کو غداری کا مرتکب، سارے ادارے موجود ہیں، فورم موجود ہے، تو یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ کب تک جا کر یہ ختم ہوگا؟ یہ کفیل صاحب ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ پچھلے ایک عرصے سے ہم جب بلوچستان والوں کا مسئلہ زیادہ اٹھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے نہیں، دنیا بھر کے سرگرساں جو ادارے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس ادارے، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں ان کی سرگرمیاں اور مشکوک جو بھی صورتحال وہ اکٹھی کر کے ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں اور پھر چیزوں کو لیگلائز کرتے ہیں، ایک لیگل پروسیس کی طرح لے جاتے ہیں. اس کو نوٹس دیتے ہیں، بلاتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس کو. آپ کے پاس پولیس موجود ہے، آپ کے پاس دوسرے ادارے موجود ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں، ان کو گرفتار کریں، ان سے پوچھیں جو ایلیگیشن ان کے اوپر ہے، جو آپ نے مواد جو ثبوت آپ نے اکٹھے کیا ہوا ہے، اس کے بعد مجھے یہاں پتہ یہ چلتا ہے جی کہ بندے اغوا ہو گئے، کس نے اٹھایا، اٹھانے والے یا اس کے ورثاء کہتے ہیں انٹیلیجنس ادارے، انہوں نے اٹھایا، وہ فون کر کے کہتے ہیں جی کہ فلاں ہماری شرطیں مانے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. عدالتوں میں نوٹس جاری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بندہ ہی نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور اٹارنی جنرل نے آج جا کر کہا ہے جی کہ تھوڑا سا آپ ہمیں ٹائم دیں، میں پوری یقین دانی آپ کو کرواتا ہوں کہ بازیاب کرواؤں گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ادارے اور پاکستان کی جو تفتیشی ادارے ہیں ان کی بالکل یہ حق ہے، رائٹ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھیں، وہ رپورٹ اکٹھی کریں سارا، لیکن چیزوں کو ایک لیگل پروسیس کے اندر ڈالیں. یہ اٹھا کر غائب کر دینا، اغوا کرنا، یہ افسوسناک بدنامی کے سوا کوئی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں جو سب سے اہم جو موضوع ہے کہ جو حکومت آزاد کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب نے کہ آج مطلب یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے جو راجہ فاروق قدر ان کے خلاف ایک ریفرنس اتصاب رمدار کی ہے، تو ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ یہ کیا ریفرنس ہے اور ابھی اس کا سٹیٹس کیا ہے. راجہ فاروق قدر صاحب کے حوالے سے جو حکومت آزاد کشمیر انور الحق صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ جو سیل ٹیکس ہے اس کی مد میں راجہ فاروق قدر صاحب کے دور میں آئیڈل منصوبوں میں جو ہے کچھ چھوٹ دے گی جس میں قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا تھا. انور الحق صاحب نے اس بات کو سنجیدہ لیا اور بہت ہی وہ آپ کو جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر وہ پھر پیچھے لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، ایک کمیٹی بنا دی. کمیٹی کا جو سربراہ ہیں اس وقت عبدالماجد خان صاحب کو بنایا گیا. وزیر تو وہ سارے لوگ تھے، بعد میں وزارت خزانہ کا قلمدان بھی دے دیا گیا اس میں. اس کے ساتھ جو ہے اکبر ابراہیم صاحب تھے، جو قاسم مجید صاحب تھے، جاوید اقبال بڑھانوی صاحب تھے، عامر الطاف صاحب تھے. اس کمیٹی کے جو ہیڈ ہے وہ کر رہے تھے عبدالماجد خان صاحب. تو جب اس کے اوپر انہوں نے تحقیقات کی اور کافی ساری کوشش کی، جو اس وقت یہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے بھی 3-4 ماہ پہلے بھی جو ہے اس بات کا یہ بڑی اوپن ہو کے آئی تھی کہ جی فاروق قدر صاحب کے خلاف، تب بھی ہم ہی نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ریفرنس دائر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت بھی جو ہے انہوں نے ایک تحقیق کی اور ان کا یہ خیال تھا جو گلپور ہائیڈل پاور ہے اور پترین ہائیڈل پاور ہے اس میں جو سٹار ہائیڈرو ایک کمپنی تھی اور ایک تھی ڈیلمی کوٹے، یہ 2 کمپنیاں تھیں جو تعمیراتی جو کام تھا ان کا، جو آن کنسٹرکشن ورک، ان کے اوپر ان کا الزام یہ تھا کہ 16% جو ہے وہ سیل ٹیکس ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے 2001 میں یہ ایک امینڈ ہوا تھا تو 5% کیا گیا تھا لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. تو یہ خیال یہ تھا کہ 16% جو ہے ان سے سیل ٹیکس لینا ہے. لیکن فاروق قدر صاحب کے دور میں انہوں نے اس کے اوپر ایک اپیل فائل کی اور اس وقت جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور حکومت پاکستان کے نمائندے، وزارت کیا کہتے ہیں خزانہ کے جو نمائندے تھے، سیکرٹری فائنانس تھے، اور جو اس وقت آزاد کشمیر میں تعینات جو مختر قوتوں کے لوگ تھے، ان ساروں نے یہ کہا کہ جی یہ کورین جو کمپنی ہے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس وقت فاروق قدر صاحب نے طویل مشاورت کے بعد جو ہے یہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ معاف کر کے 16% کے بجائے سیل ٹیکس جو ہے وہ 1 کر دیا تھا. اب یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی انور الحق صاحب کی سربراہی میں، اس کے اوپر ان کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق جو ہے فاروق قدر صاحب نے 4.25 ارب روپے کا جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی یہ جو ہے وہ انہیں یہ حکومت کر سکتی تھی اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے، تو نہ انہوں نے یہ معاملہ کابینہ میں لے کے گئے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی میں لے کے گئے. اس کمیٹی کی یہ فائنڈنگز ہیں رائے صاحب کے. ان کا یہ خیال ہے کہ فاروق قدر صاحب فرد واحد کی حیثیت سے جو سیل ٹیکس ہے وہ نہیں معاف کر سکتے تھے
اور اگر وہ جو ہے کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے تو یہ کوئی ایک بندہ نہیں، قانون ساز اسمبلی کے پاس شاید اس کا مینڈیٹ تھا اور ترمیم کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ایک رپورٹ بنائی تھی اس میں فاروق حیدر صاحب کا، جو عبد المائی خان صاحب سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم نے کسی کا نام نہیں لکھا، لیکن اسپیسیفکلی کیونکہ وہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں تھا اور اس کا جو پیچھے انوار الحق صاحب کا جو مائنڈ تھا وہ بھی یہی تھا کہ فاروق حیدر صاحب کو بیسکلی پریشرائز کر کے ڈرا کے بلیک میل کرنا چاہتے تھے۔ ایسی چیزوں میں ظاہر وہ نکلتا تو کچھ نہیں ہے کہ کوئی وہ پیسے کو فاروق حیدر صاحب لے گئے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اختیارات کا جو ہے وہ ناجائز تجاوز کیا ہے فاروق حیدر صاحب نے اور یہ کابینہ۔ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہ ایک ریفرنس جو ہے کچھ دن پہلے بھی یہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ میری اپنی بات تو آج چیئرمین صاحب بیورو صاحب سے نہیں ہو سکی، لیکن مشتاق نجوہ صاحب کے ساتھ جن دوستوں کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس حد تک تصدیق کی ہے کہ ریفرنس آیا تھا اور واپس کر دیا گیا ہے کہ اعتراض لگا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کابینہ کی منظوری کے ساتھ ہمیں ریفرنس بھیجیں۔ یہ مشتاق نجوہ صاحب کا ورژن ہے، یہ میرے ساتھ ان کی بات نہیں ہوئی، میرے کسی صحافتی دوست کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن راج صاحب جو بڑی ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو میرے پاس اس حوالے سے اطلاع تھی کہ جب یہ ریفرنس جو ہے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے بھیجا گیا جس میں گلپور اور کیا کہتے ہیں پترین ہائیڈر پاور کے پروسیجر مسٹیکس کے حوالے سے تھا، تو اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے بھیجا ہے تو یہ ریفرنس تب بنے گا جب اس کے اوپر کوئی چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن جو میری بات ہے جس حوالے سے میں فاروق حیدر صاحب کو شاید آزاد کشمیر کا خوش قسمت اور کیا کہتے ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاپولر ترین لیڈر ہیں اس وقت، کہ ان کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے اور حکومت اور ان کی وزراء کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ جب یہ رائے صاحب بھجوایا گیا ریفرنس فاروق حیدر صاحب کے خلاف تو میری یہ اطلاع ہے کہ جب کیا کہتے ہیں چیئرمین صاحب بیورو نے اس کی جو ڈائریکٹر لیگل سے رائے لی اور یہ بتایا کہ جی آپ نے اس کے اوپر رائے دینی، جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے اندراج کے بعد، اور آپ نے اس کو کرنا ہے، تو جو ایک آفیسر ہیں جو بڑے معروف آفیسر ہیں انویسٹیگیشن کے، تو انہوں نے انکار کر دیا، کسی اور کو کہا آپ کریں گے، انہوں نے کہا ہم بھی فاروق حیدر صاحب کے خلاف نہیں کریں گے۔ اور بعد میں جو دو ڈپٹی پراسیکیوٹر ہیں صاحب بیورو میں تعینات، ان کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے بھی اس کے اوپر وہ کرنے سے انکار کر دیا، نہیں انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر تحقیقات نہیں کریں گے، بننے کا فیصلہ تو چیئرمین صاحب بیورو نے کرنا ہے یا ڈائریکٹر لیگل نے کرنا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر میں اس وقت جو موجودہ لاٹ میں جو افسران ہیں احتساب بیورو میں تعینات، وہ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پہ وہ سمجھتے ہیں نا فاروق حیدر صاحب ایسے بندے ہیں، یہ حکومت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ابھی تک، کیونکہ اس ریفرنس جو ہے وہ میرے ذرائع نے یہ کہا تھا کہ یہ دائر ہو چکا ہے، جبکہ حکومت احتساب بیورو والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہم واپس کریں گے۔ بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا، ابئی صاحب آپ کا۔ ناظرین، اس وقت جو آزاد کشمیر ہے ظاہر ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی کو، اور یہ عوام کی فتح ہوئی ہے، اور کیونکہ یہ ایشوز عوام سے متعلقہ تھے، اور یہ خالصتاً یہ عوام کے حقوق کی جنگ تھی، اور اس میں کسی فتح یا شکست نہیں، لیکن عوام جیتے ہیں، ظاہر عوام کو جو مسائل تھے بنیادی وہ حل ہوئے۔ تو ہماری گزارش ہے اب جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کہ عوام نے جس طرح کے ساتھ آپ کے اوپر اعتبار کیا ہے، اور آپ نے کسی بھی سطح پر جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز نہیں ہونے دینا آپ نے، اور کسی ایسے ایکشن سے یعنی ہر طرح کے ایکشن سے آپ نے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کا جو حقوق ہے، آپ کی جو جنگ ہے، یہ آئندہ بھی پرامن رہیں گی۔ اور ہم آزاد کشمیر کے عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ، یعنی یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو جدوجہد تھی یہ کوئی ریاست پاکستان کے خلاف تھی یا پاکستان کے اداروں کے خلاف تھی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے چند لوگ یا ایک مخصوص گروہ وہ چاہ رہا ہے کہ اس عوام کی جدوجہد کو، عوام کی جنگ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ تو جو آزاد کشمیر میں جتنے بھی جو ہمارے ادارے ہیں، جو یہاں سے پاکستان سے لوگ جا رہے، یہ تو نہ تو یہ جو جنگ نہ کوئی آزاد کشمیر اور پاکستان کے عوام کے درمیان تھی، اور نہ ہی کوئی جو یعنی پاکستان کا شہری ہے وہ آزاد کشمیر کی یا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں یا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کہ آزاد کشمیر کے حکومت یا آزاد کشمیر کے عوام کے خلاف ہیں۔ تو ہم نے کوئی ایسا تاثر آزاد کشمیر نہیں اس کو پیدا ہونے دینا کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کہیں کوئی الگ الگ ہیں۔ اس وقت آزاد کشمیر بڑی یعنی تعداد میں سیاح موجود ہیں، تو آزاد کشمیر لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر سال کی طرح وہ جو آپ کی روایت ہے، جو مہمانداری کی، جو میزبانی کی، اس کو آپ نے مقدم رکھنا ہے، سب کو ویلکم کہیں، اور اس تاثر کو
مل جل کر ہم نے سب نے ختم کرنا ہے کہ یہ جو یعنی ایکشن کمیٹی یہ عوام کے حقوق کی تحریک تھی کامیاب ہوئی ہے، اس کو کسی کے خلاف اس کو بالکل نتھی نہیں کرنا، نہ تو یہ کسی کے ایجنڈے پہ تھی، نہ کوئی اس میں کوئی انڈیا ملوث ہے، نہ کوئی اور ملوث ہے، یہ اس میں آزاد کشمیر کے عوام تھے، عوام کے حقوق کی جنگ تھی، جو کامیاب ہوئی ہے۔ جو چھوٹے موٹے ابھی مسائل باقی ہیں حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے، وزیر اعظم کو چاہیے، کابینہ کو چاہیے کہ فوری طور پر، کیونکہ حکومت میں کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، حکومت نے نوٹیفیکیشن کر کے یہ سارے مطالبات تسلیم کیے ہوئے ہیں، تو بقیہ جو مسائل جو معاملات آزاد کشمیر حکومت کے ذمہ ہیں ان کو فوری طور پر پورا کیا جائے، 27 مئی سے پہلے پورا کیا جائے تاکہ یہ معاملات فوری حل ہو سکیں۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔